السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 47 کو دیکھیں گے اور ٹرانسلیشن میں کوئی بھی مسٹیک ہو تو پلیز اس کمنٹس میں مجھے بھی مینشن کر دے تاکہ میں بھی اس کو کریکٹ کر سکوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 47. پہلے میں پورا پیراگراف اردو میں ریڈ کر دیتی ہوں، دین میں انگلش میں ریڈ کر دوں گی. سو اردو میں پیراگراف ہے: تندرستی بڑی نعمت ہے، لیکن آدمی جب تک تندرست رہتا ہے اس نعمت کی قدر نہیں کرتا. جب کوئی معمولی سی بیماری بھی آ کر اسے گھیر لیتی ہے تو اسے اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم اثر قبول کرتا ہے. تندرستی ہو تو کھانے پینے، چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے. صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں ان کی زندگی خود ان کے اور ان کے دوسرے متعلقین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. بیماری سے الگ تکلیف ہوتی ہے اور دوا علاج پر خرچ الگ ہوتا ہے. بیمار آدمی زندہ درگور ہوتا ہے. سو اس کی ٹرانسلیشن بھی میں ایسے ہی ریڈ کر دیتی ہوں ساری. تو ہیلتھ از اے گریٹ بلیسنگ بٹ ایز لانگ ایز ہیلدی ہی ڈز ناٹ ویلیو دس بلیسنگ. ون ایور اے مائلڈ اور مائنر، مائلڈ کی جگہ مائنر بھی یوز کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے مائنڈ میں ایزیلی بیٹھ جائے، بعد میں بھولے نہ، تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ڈیزیز اٹیکس اور سراؤنڈ، اس میں بھی ورڈ کی چوائس ہے. آپ سمپل ورڈز میں کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو، کیونکہ اگر ڈیفیکلٹ کرتے ہیں تو ایک بھی بھول جائیں ورڈ تو پھر سارا سینٹینس ہی آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو کرنا. So him then he realized the worth or value of it. If there is any discomfort in any part of body, then the whole body is affected. If one is healthy, one enjoys eating, moving, and doing work. One cannot enjoy anything if health runs down. The life of the people who often remain ill become troublesome for themselves and for their friends. Illness causes pain as well as expenditure on medicine and treatment. The sick man is not better than the dead. So اگلی ایکسرسائز نمبر ہے ایکسرسائز نمبر 48. سو اس کو دیکھتے ہیں. اس کو بھی پہلے میں سارا پیراگراف اردو میں ریڈ کر دوں گی اینڈ دین انگلش میں کر دوں گی. سو حضرات، آج کے مباحثے میں میری شرکت کی غرض یہ نہیں کہ میں فریق مخالف کو شکست دوں. میرے لیے بھی یہ ورڈ ڈیفیکلٹ ہے پڑھنا اردو میں، خیر کوشش تو کرنی پڑتی ہے. میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب سچائی اور حقیقت تک پہنچیں. آج ہر طرف آزادی، مساوات اور انصاف کی مانگ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں یہی چیزیں کامیاب ہیں. آئیے انہیں اسلام کی تاریخ میں تلاش کریں. اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلامی طریق زندگی میں بے انصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اورنگزیب عالمگیر باوجود اس کے کہ وہ ہندوستان کا حکمران تھا، اپنی روزی ٹوپیاں سیکھ کر اور قرآن نقل کر کے حاصل کرتا تھا. آزادی گفتار کی اس سے بہتر اور کیا مثال ہوگی کہ ایک معمولی آدمی مجلس میں اٹھ کر خلیفہ وقت سے کہہ سکتا ہے، اے عمر، خدا سے ڈر. سو اس کی ٹرانسلیشن اب دیکھ لیتے ہیں. Gentlemen, in today's debate, the purpose of my participation is not to fail the opponent. My will is to arrive at the truth and reality. Nowadays, everywhere there is a demand of independence, equality, and justice, and truth is this: these things are rare in the world. Let's find out these in the history of Islam. If we turn over the pages of history, then we see that injustice does not arise in Islamic way of life. And in spite of it that Aurangzeb was the leader of Hindustan, he earned money,
by stitching caps and copying out the Holy Quran. What can be a better example at freedom of speech? That a normal person in a gathering stands up and asks to Caliph of that time, "Oh Umar, fear Allah." یہ دو ایکسرسائزز تھیں، ایکسرسائز نمبر 47 اینڈ 48. نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ایکسرسائز نمبر 49 اینڈ 50 کی ٹرانسلیشن ہوگی. اگین میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی یہی بولوں گی کہ اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو پلیز مجھے بھی کمنٹس میں بتا دے تاکہ میں بھی اس کو ٹھیک کر لوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اینڈ میک شیور کہ آپ سبسکرائب کر لیں. اگر میرے سے ہیلپ ہوتی ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی، تو پلیز ان تک بھی میرا پیج پہنچا دیں تاکہ نہ زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی سی تو میرے سے ہیلپ ہو جائے گی ان کی. تو پلیز سبسکرائب کریں اور اس کو آگے بھی اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے. اوکے، سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.